بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، در استغفار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، تو طبرانی میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میں روز اللہ تعالی کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ غور کرنے کی ہے کہ استغفار کا مطلب بخشش چاہنا، یعنی غلطی کرنے کے بعد جو کسی سے بخشش چاہی جاتی ہے، مغفرت چاہی جاتی ہے، وہی استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 مرتبہ، بلکہ ایک ہی مجلس اور ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی گناہ تو کرتے نہیں تھے جو استغفار فرماتے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گویا کہ جو ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا جائے، اتنا راضی کیا جائے، اس میں کچھ کمی محسوس فرماتے ہوں گے، یا مثال کے طور پر مخلوق کے کام میں لگ گئے تو ظاہری اعتبار سے لوگوں سے تعلق ہو گیا، اگرچہ لوگوں سے تعلق بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہی کے لیے تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں تھی جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ اور ہم کو تو کتنا استغفار کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ استغفار کی کیفیت، استغفار کیسے کیا جائے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ واتوب۔ یہ کوئی استغفار نہیں ہے، یہ کھیل ہے۔ یہ استغفار کا مطلب ہے آپ اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں، اور نہ الفاظ صحیح نکل رہے، نہ دماغ صحیح ہے، اور معلوم نہیں کہاں کہاں ذہن متوجہ ہے، لیکن فائدہ یقیناً اس کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن حقیقی استغفار نہیں ہے۔ چلو بھائی، کون کون استغفار کرتا ہے مجھے لکھ کر بھیجنا، کتنی مرتبہ کرتے ہو روزانہ؟ بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہاں پر 70 کا ہے تو کبھی 70 فرماتے، کبھی 100 فرماتے۔ اور کیونکہ آپ کا استغفار تو وہ تھا جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو اس میں ٹائم بھی کافی لگتا ہوگا۔
بھائی میں پاگل ہوں کیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تم جواب نہیں دیتے؟ ہوں اس میں اتنا لمبا میسج کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی نے لکھا ہے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، تو اچھی بات ہے، چلتے پھرتے پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر بھی ایک متعین ہونی چاہیے۔ اکثر نے 100 لکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ صبح شام پڑھیں۔ کیا لکھا تم نے؟ 11 تسبیح، 1 فجر، 10 عصر میں؟ سب سے زیادہ تو 1000 اور 1100 کا آیا ہے استغفار۔ استغفار میں زیادہ اصل وہی بات کیفیت ہے جو میں نے بھی بیان کی، اس میں تھوڑا استغفار بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اس کی کوشش کی جائے۔ اور میری بھی نیت کر لیا کرو، میں کو تم کو کم سے کم توجہ دلا رہا ہوں، نیت تو کر سکتے ہو کہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے۔ میں تمہاری نیت کر دوں گا۔ تم کا مطلب ہے تم سب۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شمار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میں سے بہت سے پڑھتے نہیں، وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ دوسری تصویر ٹھیک ہے پڑھتے ہو تم، استغفار بھی تو پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ بخش دیجئے، اور وتوب علیہ کا مطلب ہے اب توجہ فرما لیجئے، کیونکہ گناہ کے بعد اللہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے جیسی گناہ سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس توجہ کو لوٹانے کے لیے وتوب علیہ یا اتوب الیہ، اللہ میں ہی آ رہا ہوں، تو جب میں آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں گے۔ یہ ہے اصل توبہ۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ توبہ توجہ فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ آپ یہ پڑھتے، کیونکہ الگ الگ حدیثیں ہیں، الگ الگ دنوں کے واقعات ہیں، تو الگ الگ استغفار پڑھتے۔ فرماتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی زندہ اور قیوم ہے، یعنی تھامنے والا ہے ہر چیز کو، اور میں اس کی جانب توجہ یعنی رجوع کرتا ہوں،
وہی مطلب کہ گناہوں کی وجہ سے جو میں پیچھے ہٹ گیا اور اللہ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تعلیقات و حواشی۔ اب فائدہ یہ ہوگا جب میں بھی اور آپ بھی استغفار پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی کیفیت بدلے، تبھی تو اس کا فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے، وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحَفِ، اگرچہ وہ لڑائی کا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ در قصل عمل، عمل کہتے ہیں امید کو، قصر کے معنی چھوٹا کرنا، یعنی امید کو چھوٹا کیا جائے، زیادہ امیدیں نہ باندھی جائے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ابھی دنیا میں یہ کرنا ہے، نام کمانا ہے، پیسے کمانے ہیں، پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا اور فوراً تیمم کر لیا۔ اس وقت وضو کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی قریب ہی ہے۔ فرمایا مجھے کیا پتہ میں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ خاص واقعہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پانی کے ہوتے ہوئے وضو کر تیمم سے کوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب آپ کے پاس پانی موجود ہے، لیکن اس نیت سے کہ میں اتنی دیر تک بھی پاک رہوں کہ جتنی دیر تک پانی تک پہنچوں گا، تو اس نیت سے تیمم کر سکتا ہے آدمی۔ باقی اس تیمم سے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے۔ گھر میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا، گھر میں تو ہر وقت پانی موجود ہے، کہیں سفر میں ہے وہاں پانی بہت دور ملے گا، بس یہ سفر ہی کا واقعہ ہوگا بظاہر، تو وہاں اس نیت سے تیمم کر لیا جائے کہ اتنی دیر میں پاک رہوں، تو یہ اچھی بات ہے اور اس حدیث شریف پر عمل ہو جائے گا، یہ ایک نئی بات ہے۔ ابن ابی دنیا میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سامہ بن زید نے ایک باندی 100 دینار کے عوض 1 ماہ کے ادھار پر خریدی۔ آج بھی 6:30 بجے جوائن کر لیا تھا آپ نے، اور کل منع کیا تھا۔ 100 دینار یعنی 1 دینار سونے کا سکہ تقریباً 4 گرام کا ہوتا ہے، تو بہت بیٹھتا ہے۔ 5,000 کا بھی لگائیے، 20,000 کا تو ایک ہی سکہ ہو گیا۔ تو ادھار دوں گا لیکن بعد میں دوں گا۔ تو باندیاں خریدی جاتی تھی پہلے بھی، اور اب بھی اگر اسلامی کوئی جنگ ہوگی اور وہاں شریعت کے حساب سے باندی ہوگی تو اس کی خرید و فروخت کی جائے گی۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا اسامہ کتنی لمبی امید رکھتا ہے۔ یعنی باندی خرید رہا ہے اور ایک ایک مہینے کے ادھار پر، پتہ ہے تجھے، باندی سے مزے لیتا رہے گا، اور ایک ادھار 1 سال کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کا ادھار دے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ میری پلکیں میری موت سے قبل باہم مل جائیں گی یا نہیں، اور میں جب ان کو کھولتا ہوں تو یہ امید نہیں ہوتی کہ مرنے سے قبل آنکھ بند کر سکوں گا یا نہیں، اور میں منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں اور یہ امید نہیں رکھتا کہ حلق سے نیچے اتار سکوں گا یا نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے اندر عقل ہو تو تم خود کو مردہ سمجھو،
مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، آخرت، وہ جلد آنے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے زور زبردست کر کے اپنا ٹائم بڑھوا لو یا سزا کروا لو، ایسا نہیں چلے گا۔ تو مطلب اصل یہی ہے کہ امید یہ نہیں رکھی جائے کہ میں کل کو یہ کروں گا وہ کروں گا، یعنی دنیا داری کی طرف مائل نہ ہوا جائے اس کی بنیاد پر۔ باقی آدمی کے کام ہوتے ہیں، پلان تو ہوتا ہی ہے، تو پلان بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو کام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے امید، ایک ہوتا ہے پلان، دونوں میں فرق ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، یہ توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ یہ بھی بے فائدہ کی امید ہے کہ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد سدھر جائیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد سدھر جائیں گے، بس یہ والا گناہ کر لیں، یہ سدھر جائیں گے، اور تو سب چھوڑ دیے، بس دو گناہ رہ گئے، یہ بھی بعد میں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ پکی دنیا داری ہے۔ اسکرین شاٹ کیا لو، پوری کتاب لے لینا آپ۔ اب اسکرین شاٹ تو ایک میں آ بھی نہیں پائے گا۔ گروپ میں کتاب بھیج دینا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے، اس وقت میں اور میری والدہ کسی شے یعنی کسی چیز پر مٹی سے لپائی کر رہی تھی، یعنی گویا کہ تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کسی چیز کی مرمت کر رہا ہوں۔ فرمایا معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں موت اس سے پہلے آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو نہ بنانا چاہیے، گھر میں رہنا ہے تو گھر کی ضرورت کے لیے گھر بنایا جائے گا، جائز ہے کوئی بنانا، کوئی ناجائز تو ہے نہیں، ساری دنیا بناتی آتی ہے، مسلمان بھی اور نیک لوگ بھی۔ مطلب یہی ہے کہ موت یاد رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ گھر بنانے میں الجھ جائے۔ جیسے عام طور پر جو اچھے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گھر بنانے میں الجھتے ہیں کہ ایسا ڈیکوریشن ہو، یہ روم ایسا ہو، یہ ایسا ہو، یہ ایسا ہو، یہ ڈرائنگ روم ہو۔ ایک صاحب دکھا رہے تھے یہ وہ بنے گا، یہ وہ بنے گا، بن جائے گا جو بنے گا، خبر تو 2 گھنٹے میں تیار ہو جائے گی بس، اور تمہارا گھر 2 مہینے میں بھی تیار نہیں ہوگا۔ کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں میں، کبھی سوچو میں کسی کو کہہ رہا ہوں؟ میں تو اپنے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ اصل میں بات وہی ہے جو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھاتے ہیں حدیثیں ہماری سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آتی کہ ہم تو دنیا دار ہیں۔ جب ساری وقت ہر وقت دنیا دنیا ہی ہم نے پڑھی ہے، سوچی ہے، ہم کو پڑھائی گئی ہے، ہم کو دکھائی گئی ہے، ہم کو وہی ٹارگیٹ دیا ہے، تو یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت بالکل صحیح بات کہتے ہیں وہ، اس وجہ سے آپ کو یہ سب باتیں عجیب عجیب سی لگتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ حدیث شریف میں ہے، ورنہ تو اگر کوئی عالم بیان کرے گا تو اس کو تو آدمی کہہ کے چھوڑ دے انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے چلتے ہیں، انہیں تو پاگل ہیں، یہ تو نعوذ باللہ۔ تو اس میں اپنی کمی ماننی چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی نہ ایمان ہے، نہ ہماری صلاحیت ہے
नाउज़ु बिल्लाह یہ نہیں کہ حدیثوں ہی کو سوچنے لگ جائے کہ بھائی یہ کیسے ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا. ایسا ہی ہے جب بچے کو سمجھ میں نہیں آتی بڑوں کی باتیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے بڑوں کی باتیں وہ ناممکن ہوتی ہے. وہ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہی بچے کے، تو بچے کی کمی ہے، تو ان باتوں کی کیا کمی ہے. خیر استغفر اللہ. اللہم